پہلے حکایت حضرت سعدی نے بیان کی، بیان یہ کی کہ قیدی کو بادشاہ نے قتل کی سزا دی. وہ قیدی تھا، مجرم تھا. تو مجرم نے سوچا کہ جب سزا بادشاہ نے ہم کو سنا دی قتل کی، تو پھر منہ میں جتنی باتیں بھی ہو سکے نکال دو بادشاہ کے خلاف. لیکن مرنا تو ہی ہے، مگر دس دل کی بھڑاس نکال کے تب موت ہو تو اچھی بات. تو اس قیدی نے جناب والا اپنی زبان میں، اپنے بھاشے میں بادشاہ کو بہت گندی گندی گالیاں دی، بدتمیزی والی بات، گندی گندی باتیں. تو وزیر تھے لوگ، بادشاہ ان کی زبان، اس قیدی کی زبان نہیں جانتا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا بک رہا ہے؟ تو حضور نے کہا حضور وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے. بادشاہ سلامت جو ہیں وہ قصور کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں، غصے کو کھانے والے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو کھانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اس قسم کی باتیں وہ آپ کی شان میں کہہ رہا ہے، جبکہ یہ سب بالکل فرض بات تھی. وزیر نے جو رپورٹ دی وہ ہر سب جھوٹ. ایک دوسرا وزیر ہے ایک بادشاہ کے دربار میں ہوتے ہوئے بادشاہ کے سامنے میں جھوٹ بولنا یہ ہرگز مناسب نہیں. جو صحیح صحیح بات تھی وہ بتانی چاہیے تھی وزیر کو. وزیر نے بالکل اس کے برعکس بات بتا دی. بادشاہ سے کہا حضور یہ بات نہیں. دوسرا وزیر جو تھا وہ سچ بولنے والا اپنے کو سمجھتا تھا. یہ بات نہیں، وہ تو آپ کو بےہودہ گالیاں دے رہا تھا. تو بادشاہ کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوئے. کہا کہ ایک وزیر، اس نے جو جھوٹ بات کہی وہ مجھے پسند آئی، مگر تم جو سچ بول رہے ہو یہ مجھے پسند نہیں. دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، یہ مصلحت پر مبنی جھوٹ بول رہا تھا تو یہ بہتر تھا. اور تم جو اس راستے کو، تم نے سچائی کو اختیار کیا مگر مصلحت سے خالی، تو یہ اچھی بات نہیں. اس واقعے کے ضمن میں شادی نے اس مسئلے کو سمجھایا کہ موقع کے اعتبار سے کبھی جھوٹ بولنا ہی اچھی بات ہے. وہاں سچ بولنا جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے. موقع کے اعتبار سے وہاں جھوٹ بولنا اچھا. حالانکہ جھوٹ وہ ہے، قرآن نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن موقع کے اعتبار سے، اب موقع کو میں سمجھاؤں. ایک شخص جو ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت نیک ہے اور بے قصور بھی ہے، میں کچھ اس کے خلاف دشمن ہیں جو اس کی جان کے پیاسے ہو گئے. اب ان کو گھیر رہا ہے دشمن، اور بیچارہ جان بچانے کے لیے وہ آیا، ہمارے بیٹھک میں جا کے چھپ گیا. میں نے دیکھا بھی کہ وہ شخص جو ہے آیا ہے اور بیٹھک کے اندر چلا گیا. اب اس کے جو جان کے دشمن لوگ تھے وہ آئے ان کو تلاش کرتے ہوئے. میرے پاس میں باہر بیٹھا تھا. کہ بھائی آپ نے فلاں کو دیکھا ہے کہ وہ کہاں پر، یا اس کے بارے میں جانکاری ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کہ مجھے معلوم نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. میں جھوٹ بولا. اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہنے کے بھی مسجد کے پکے آتے تھے، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نہیں کہ اگر میں بتا دوں کہ بیٹھک کے اندر ہے تو اس کو مار ڈالیں گے لوگ، تو اس کی جان بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہاں اس کی اجازت ہے شریعت. کسی انسان کو، کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بول کر کے بھی اس کی جان بچ جائے تو اس کی اجازت ہے. تو ہم بچتے کہ نہیں میں نہیں جانتا تو وہیں سے نکل جائیں گے نا. تو اس کے بیٹھک کے اندر گھسیں گے نہیں. میں کہہ دوں گا کہ بیٹھک کے اندر ہے تو بے طرف سے بھیج پڑیں گے اس کی جان کو. ایک مومن کی جان بچانے کے لیے ہم اگر وہاں اپنے جھوٹ استعمال کریں، طبیعت میں وہاں پر اس کی اجازت ہے. جھوٹ بولنے کی وہاں اجازت ہے کہ اس کی جان بچا رہا ہے جھوٹ بول کے. تو وہ وزیر جو تھا وہ اس قیدی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. شادی اسی چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں. جھوٹ بھی بولنے کی بعض صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ وہاں جھوٹ بول کر کے جناب والا یہ کام کر ڈالو. اگر جنرل یہ حکم ہے کہ جھوٹ پر لعنت ہے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہوتا موقع مل کو.
جی بہت بڑے سچے وہ دن بڑے تھے مگر بادشاہ اس کو خفا ہو گیا اور جس نے جھوٹ سے کام دیا تھا اسی کی تعریف ہو گئی. یہ بادشاہوں کی دماغ کا دماغ ہے. یہ بادشاہ کا دماغ. یہ سبق ملا کہ موقع موقع کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. لیکن موقع محل کو سمجھنا بھی بہت ضروری. اب دیکھیے اب کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہیں جنازے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے تو اگر جو لوگ وارث ہیں اگر وہ ان کو جنازے کی اجازت دے دے پڑھانے کی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ان کو اس کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے پڑھانے کے لیے کیوں نہیں دیا. لیکن میرے لوگ پیر صاحب آئے اور پھر ان کی ویڈیو شروع کر دی یہی بات ان کو نماز پڑھانے نہیں دیا. درست ہے نہیں. شریعت نے سب کو سمجھایا ہے. ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی درست مخدوم شاہ طیب راسی کے مسجد گرامی بھی ہیں. بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے ان کی کتابیں بہت زوردار ہے. اب ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کتاب میں کہ آپ خیال کیجیے گا حضور نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے اپنی پر سوار تھے مدینے کی لڑکیاں استقبال کے لیے بالکل مستعد تھی والہانہ انداز میں ترانہ گاتی ہوئی استقبال کیا. مدینے کا ہر رسول کا ماننے والا اس کی خواہش تھی کہ حضور میرے غریب خانے میں قیام فرمائے تو حضور میرے غریب خانے میں قیام فرمائے حضور میرے غریب خانے میں قیام فرمائے. سب لوگ اب سرکار اپنی زبان سے نہیں فرماتے. اگر کہتے کہ میں فلاں کے یہاں ٹھہروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی دل کنی ہو سب کی دلداری مقصود ہے. فرمایا کہ میری اتنی خدا کے حکم کی تابع ہے اب جس کے دروازے پر بڑھ جائے گی میرا قیام نہیں ہوگا اپنے اوپر میرے. اب اٹھتی جا رہی ہے بیٹھ گئی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس. جی تو اب یہ کہ میزبان رسول بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا. اب حضور کے اوپر کسی کو کوئی یہ نہیں کہ حضور نے فلاں کے یہاں قیام فرمایا ان کے یہاں ٹھہرنے کو پسند کیا. جی تو ایسے موقع پر سرکار نے اٹھنے کو چھوڑ دیا. ایسا آداب سیرت مبارکہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اچھا جی صاحب یہ کہاوت ہے کہ مہمان بدست میزبان. السلام علیکم. ابھی سنا کہ نہیں؟ یعنی میزبان مہمان کو جہاں رکھے جہاں بٹھائے جہاں سلائے جو کھلائے. مہمان کو آرڈر نہیں دینا ہے کہ میں ایسی جگہ پر نہیں رہوں گا تو میں ایسی جگہ پر رہوں گا تو میں یہ نہیں کھاؤں گا تو میں وہ نہیں کھاؤں گا. یہ کہا گیا کہ مہمان بدست میزبان. مہمان جو ہوتا ہے وہ میزبان کے ہاتھ میں ہے. یعنی مہمان
میزبان کے اختیار میں ہے، جی جہاں بیٹھا ہے یہ ہے نا مسلمان. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بن گئے تو ان کا 2 تلہ مکان تھا، جی تو انہوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں قیام پذیر ہوں جی اور نیچے ہم لوگ بال بچوں کے ساتھ رہیں گے. جی لیکن اور وہ یہ بھی سوچا کہ ہم لوگ اوپر رہیں سرکار نیچے رہیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ سرکار نیچے رہیں اور ہم لوگ اوپر رہیں، ادب کے خلاف سمجھا. جی اس لیے اوپر حضرت ابو ایوب انصاری حضور کو اوپر ٹھہرانا چاہتے تھے، جی اوپر کی منزل کو، مگر سرکار نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اوپر مت ٹھہراؤ، مجھے نیچے ہی رہنے دو. اب جب حضور نے یہ بات فرمائی تو مجبور ہو گئے وہ، تب حضور نیچے رہنے لگے اور حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ اوپر کی منزل. لیکن وہ جو اوپر کی چھت تھی، اوپر کی جو چھت تھی وہ پرانی تھی، جگہ جگہ اس میں شگاف پڑ گیا تھا، پھٹن. یہ اوپر رہنے لگے، چند دن گزرے نہیں تھے کہ پانی تھا کسی برتن میں، بچے نے پانی گرا دیا، تو پانی جو گرا دیا تو وہ پھٹن کی وجہ سے وہ پانی، چھت کا پانی ٹپک کر نیچے جانے لگا. جی اوپر سے وہ پانی نیچے ٹپکنے لگا. اب سرکار کو پریشانی ہوئی اور اس محسوس کو حضرت ابو ایوب انصاری نے محسوس کر لیا کہ یعنی بہت غلط ہو گیا کہ پانی گرایا اور پانی جو ہے وہ نیچے ٹپک رہا ہے، سرکار کو ضمانت ہو رہی ہے. وہ بہت ہی قصوروار اپنے کو مجرمانہ انداز میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دیکھیے بچوں نے غلطی کر دی اور پانی گرا دیا اوپر میں اور وہ پانی نیچے گر رہا ہے اور آپ کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ آپ نیچے رکھیں قیام، اوپر ہی چلے جائیے، ہم لوگوں کو نیچا نہیں دیں. جی اب سرکار نے پھر اس بات کو منظور فرما لیا، پہلے نہیں منظور کیا لیکن اب منظور کر لیا. اب میں پوچھوں گا تو اس کی کیا حکمت ہے؟ واقعہ تو یہی ہے. جی نے تو جب آپ لوگ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو اس پر غور کیا کریں.